نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى قسم چاش کے وقت کی واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے ما ودعک ربک وما قلی نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ خفا ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا پس آپ راضی ہو جائیں گے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پس آپ کو ٹھکانہ دے دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا پس آپ کی رہنمائی کر دی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا پس غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس بہرحال یتیم پر سختی نہ کیجیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سائل کو نہ جھڑکیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کیجیے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین سورۃ الضحیٰ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی 2 قسمیں کھائی گئیں اور 3 بشارتیں سنائی گئیں پہلی بشارت اللہ نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں آپ سے خفا بھی نہیں ہوا دوسری بشارت آخرت آپ کے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے تیسری بشارت آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے 3 گزشتہ نعمتیں یاد دلائیں پہلی نعمت آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا دوسری نعمت آپ ناواقف تھے اللہ نے آپ کو ہادی عالم بنایا تیسری بشارت گزشتہ کہ آپ تنگ دست تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا آگے 3 حکم دیے یتیم پر سختی نہ کریں سائل کو نہ جھڑکیں اور نعمت رب کو بیان کریں تو ان میں سے ہر ایک آیت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی تشریح ہے ایک ایک آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو خوب بیان کیا جا سکتا ہے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ راضی ہو گئے
اور راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا، حتیٰ کہ سارے انبیاء کو انفرادی طور پر جو صفتیں اللہ نے عطا فرمائی وہ یکجا کر کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا پس آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ کے علم میں سیرت میں ہم نے تفصیل سے یہ بات پڑھی تھی کہ عبداللہ کو ذبی بھی کہا جاتا تھا، جیسے اسماعیل ذبیح اللہ ایسے ہی عبداللہ بھی ذبیح اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ ان کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے گئے، اللہ نے ان کے بدلے میں مینڈا عطا فرمایا۔ جبکہ عبداللہ کا واقعہ یوں ہے کہ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کا نام اصل میں شیبہ تھا۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ شیبہ ہاشم کے بھائی تھے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، مطلب کا غلام ان کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ شیبہ کو اپنے ننھیال سے گھر لے کر آئے، لوگوں نے سمجھا کہ غلام خرید کر لائے ہیں تو ان کو عبد المطلب کہنا شروع کیا، بس پھر ایک دفعہ جو بات مشہور ہو جائے پھر مشہور ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ تو جہالت کی دور کی بات تھی، جو 10 بیٹے ہوئے تو عبداللہ کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگے کیونکہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نے نظر مانی ہے، کہا اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو اس وقت ایک کاہنہ عورت تھی، اس کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ علماء حق موجود ہیں، بندہ ان سے مسئلہ پوچھے، ورنہ جہالت کے دور میں تو کاہنوں اور جادوگروں سے مسئلے پوچھے جاتے تھے۔ بہرحال اس نے یہ کہا کہ تم ایسے کرو کہ قرعہ ڈالو، ایک طرف 10 اونٹ ہوں اور دوسری طرف عبداللہ ہو۔ قرعہ اگر نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دیے جائیں، اور اگر قرعہ نکل آئے عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور شامل کر کے پھر قرعہ ڈالا جائے۔ اسی طرح پھر بھی اگر عبداللہ کا قرعہ نکلے تو 10 اور بڑھا دیے جائیں، جب تک کہ اونٹوں کا قرعہ نہ نکلے تب تک اونٹ بڑھاتے چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹوں پہ تو عبداللہ کا قرعہ نکلا، پھر 20 پہ بھی عبداللہ، پھر 30 پہ، بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ پہ جب پہنچے تب قرعہ نکلا اونٹوں کا، تو چنانچہ عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ مکہ میں ذبح کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے بنایا ہے، اسماعیل کی جگہ پہ دمبا ذبح ہوا اور عبداللہ کی جگہ پہ 100 اونٹ مکہ میں ذبح ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اور اعزاز بخشنا تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی اللہ کے نام پہ قربانیاں شروع ہو گئیں۔ بہرحال آپ عبداللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک باندی تھی ام ایمن، یہ حبشن خاتون تھی، نام اس کا تھا برکت۔ کیا نام تھا جی؟ برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت کے وقت داعیہ کا کام عبد الرحمن بن عوف کی والدہ نے سر انجام دیا۔ وہ برکت جو ہیں ام ایمن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس لے گئی۔ اتفاقاً عبد المطلب بیت اللہ کے پاس ہی بیٹھے تھے اور بچہ اٹھا کر لے گئی کہ خوشخبری ہو جی، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا دیا۔ چونکہ وہ بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہی ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی اور وہ مکہ کے سردار تھے، انہوں نے ایمن سے اپنا پوتا لیا اور کعبہ پاس ہی تھا تو کہا چلو میں اس کو ذرا طواف کروا لوں۔
ادھر ہی اٹھایا اور کعبے کا طواف شروع کر دیا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آتے ہی پہلا کام جو کیا تو رب کے کعبے کا طواف ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے اتفاق تھا۔ انہوں نے طواف کے 7 چکر پورے کیے اور انہوں نے کہا میرے اس بیٹے کا نام، پوتے کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا عبد المطلب یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے؟ آج تک تو ہم نے یہ نام سنا نہیں ہے، یہ کوئی عجیب ہی نام آپ نے رکھا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پوتا عجیب شان والا ہوگا، اس لیے میں نے اس کا نام بھی عجیب رکھا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی ولادت کے بعد بیت اللہ کا فوراً طواف کا ہونا اور آپ کے لیے اتنے خوبصورت نام کا تجویز کرنا، یہ عبد المطلب کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمتیں ہو رہی تھی ساری۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو کیسی عزت عطا فرمائی۔ جن کے باپ ہیں وہ پیدا ہونے کعبے کا طواف کوئی نہیں کرواتا، اور تو یتیم تھا میرے محبوب، ہم نے ولادت کے فوراً بعد تجھے اپنے کعبے کا طواف کروا دیا ہے۔ یہ اعزاز کس نے دیا؟ بولو جی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں تھے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ بھی آپ خوب جانتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ عورتیں بچوں کو لے جاتی دیہاتوں میں۔ دیہاتوں کی ایک تو آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، دوسرا خالص زبان وہاں سیکھی جاتی ہے، کوئی بھی زبان ہو۔ پنجاب کے دیہاتوں میں خالص پنجابی بولی جاتی ہے، شہروں میں نہیں۔ اسی طرح سرحد کے خالص دیہاتوں میں پشتو بولی جاتی ہے، شہروں میں اس طرح نہیں، لوگ مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ تو عرب کے دیہاتوں میں خالص عربی بولی جاتی ہے۔ تو عرب اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ہمارے بچے اپنی زبان کو خالص یاد کریں، جیسا کہ آج کل ہمیں شوق ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے انگلش صحیح بولیں، اپنی زبان آئے یا نہ آئے انگلش بولیں، اور جناب ماں باپ منہ ٹیڑھا کر کر کے انگلش کے الفاظ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، اور اپنی زبان آتے ہی نہیں ہے۔ خود ہمارے سب کے بچوں کا یہی حال ہے، گاؤں میں اگر جائیں تو دادی دادا اگر کوئی بات کریں اپنی زبان میں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ ہمارا انعام چھوٹا تھا، گاؤں میں گیا ہے تو میری والدہ نے اس سے پوچھا بھئی آپ کو کون سی چیز پسند ہے نا، تاکہ آپ کے لیے وہ بناؤں تو خوش ہو جائے۔ انہوں نے کہا خیر جو مرضی بنا دو۔ نہیں، انہوں نے کہا آپ کو سیویاں پسند ہیں، آپ کو حلوہ پسند ہے، آپ کو فرنی پسند ہے۔ اس نے فرنی کا نام نہیں سنا تھا، اس نے کہا یہ کوئی خاص چیز ہے؟ اس نے کہا جی ہاں وہ فرنی جو ہے نا وہ مجھے بنا دو۔ کہتا میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہوگی، چلو یہ نئی چیز ہے۔ وہ جب بن کے آیا تو وہ کسٹرڈ تھا۔ اب کسٹرڈ تو انگلش کا لفظ ہے جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، تو وہ لفظ ہی نہیں سنا تھا نا، تو عجیب لگا۔ تو ہمارے بچوں کو اپنے ماں باپ کی زبان آتی نہیں ہے، باقی زبانیں آتی ہیں۔ تو عرب کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ بچوں کو اپنی زبان عربی صحیح آنی چاہیے۔ تو حلیمہ لے کر گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بنو سعد قبیلے میں لے کر گئیں۔ اب ان میں سے اگر ایک ایک بات پہ آپ غور کریں نا تو بڑی عجیب بات ہے۔ مکہ میں لوگوں کے نام ہوتے تھے عبد العزیٰ، عبد الشمس سورج کا بندہ، عزیٰ کا بندہ۔ میرے نبی کے والد کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عورتوں کے عجیب و غریب نام ہوتے، عاصیہ نافرمان، فاقرہ کمر توڑنے والی، اس قسم کے نام رکھتے تھے، بڑی لڑاکی بھڑاکی عورت۔ اور میرے نبی کی والدہ کا نام تھا آمنہ، امن دینے والی۔ کیا نام تھا بولو؟ امن والی۔ اور میرے نبی کو جس لونڈی نے اٹھایا اس کا نام تھا برکت، اس کا نام ہی برکت تھا، برکت والی۔ اور جس خاتون نے میرے نبی کو دودھ پلایا اس کا نام تھا حلیمہ، حلم والی، حوصلے والی۔ اندازہ کیجئے کتنے پیارے پیارے نام اللہ نے پہلے سے انتخاب کیے تھے ان لوگوں کے
جن کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی تھی۔ اچھا، حلیمہ کا جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو سعد، سعادت والا۔ کیا نام تھا؟ سعادت والے قبیلے میں حلیمہ کا دودھ پینے والا محمد نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انتخاب کیے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا پس ٹھکانہ دیا۔ اچھا، عبد المطلب جو تھے نا، ان کے دل میں چونکہ یہ تھا کہ یہ میرے یہ یتیم پوتا ہے میرا، اس کا باپ عبداللہ پہلے فوت ہو گیا، تو بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور چونکہ وہ سردار تھے، کعبہ کے پاس ان کے لیے جگہ بنائی جاتی تھی بیٹھنے کی، مسند لگائی جاتی تھی، باقی لوگ آ کے بیٹھتے، مسائل ہوتے یا گپ شپ ہوتی، جو بھی ہوتا، لیکن ان کی خاص جگہ ہوتی۔ ان کی جگہ کے اوپر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، حضور جب بھی کہیں جاتے رہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو سیدھا جا کر وہاں دادا کی مسند پر بیٹھ جاتے، اور ان کو اگر کوئی روکنے کی کوشش بھی کرتا تو عبد المطلب منع کرے گا، نہ محمد کو کوئی نہ روکے، اس کا جہاں دل چاہے وہاں آ کر بیٹھ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسند پر دادا کی بیٹھ کر باقی لوگوں کی باتیں سنتے، تو یہ عزتیں دینے والا کون ہے بولو؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تفصیل کا تو وقت نہیں، پوری سیرت کی کتاب ہے، اور یہ سارا اس آیت کی تشریح ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ ساری اس آیت کی تشریح ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر سے جب واپس آئے تو 6 سال کی آپ کی عمر میں والدہ فوت ہوئی۔ حضرت آمنہ آپ کو لے کر گئیں ننہال، تو واپسی میں راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ ایمن برکت جو تھی یہ اس وقت سفر میں بھی ساتھ تھی، اور مقام ابوا پر آ کر آمنہ کا انتقال ہوا، اور برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئیں مکہ مکرمہ۔ اس کے بعد تو عبد المطلب کی اور زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی، کہ باپ پہلے نہیں تھا، والدہ بھی چلی گئی، اور اس کے بعد 8 سال کی عمر جب ہوئی نا جی، تو پھر آپ کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ 8 سال کی زیادہ عمر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ ابو طالب اگرچہ غریب آدمی تھے، لیکن پھر وہی بات کہ اللہ نے ان کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈالی، تو وہ کھانے میں ان کے اپنے بچے بھی زیادہ تھے، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نا، تب تک ان نے پابندی لگائی تھی کوئی بچہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو یہ ساری عزتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ شام کے علاقے میں تجارت کے لیے جب ابو طالب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، کہا ٹھیک ہے۔ راستے میں بحیرہ، وہ راہب تھا جس کا عبادت خانہ تھا، اس نے اس قافلے والوں کی دعوت کی۔ قاری شعیب صاحب کیا کی؟ میں کہ ذرا ٹھنڈ ہے نا، قاری صاحب جاگ جانا، عمران صاحب جاگ رہے ہیں، ادھر نہ دیکھو۔ ویسے نہ کل میں نے منع بھی کی تھی، عمران جہاں ستا رہا تھا اس میں جگانا نہیں جی، نہ نہیں چاہنا۔ بہرحال بحیرے نے دعوت کی، اور قافلے یہ بڑے حیران ہوئے، یہ بھی ہم پہلے بھی گزرتے تھے، کبھی دعوت نہیں کی، آج کس طرح اس نے دعوت کی۔ تو دعوت پر جب گئے، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی چھوٹے تھے، تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا ایسے کرو بھئی، آپ ادھر ہی سامان کے پاس رہو، آپ کو ہم واپسی میں کھانا دے دیں گے، اگر وہاں سے مل گیا تو چلو وہاں سے لے آئیں گے، بڑا آدمی ہے تو اس بچے کو لے کر جائیں گے تو مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہاں چھوڑا اور خود چلے گئے اس کے گرجے میں دعوت پر۔ اس نے ہر ایک بندے کو دیکھا تو کہنے لگا سارے آئے ہو یا کوئی رہ گئے؟ کہا جی سب آ گئے ہیں، ایک بچہ ہے بس اسے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندو، میں نے دعوت کی اسے بچے کے لیے جسے تم نے سامان کے پاس چھوڑے، اس کو بھی لے کر آؤ۔ خیر دوبارہ اس نے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ تو ابو طالب کہتے ہیں حیران ہوا میں، وہ بجائے ہمیں کوئی توجہ دیتا، سردار تو میں تھا،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ توجہ کر رہا ہے ساری. نام کیا ہے؟ محمد. کس کا بیٹا ہے؟ طالب نے کہا میرا بیٹا ہے. باقی ساری وہ باتیں پوچھتے ہیں, کہتے ہیں آپ کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا. کہا جی میرا بھتیجا ہے. کہا اس طرح بتاؤ نا, اصل باپ کا نام بتاؤ. کہا عبداللہ. میں کہا ٹھیک ہو گیا. ورقہ لے کر بیٹھا ہوا ہے, ادھر دیکھتا ہے اور یہ سوال کی جا رہا ہے. پھر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دو تو میں آپ کے قمیض ہٹا کے کندھوں کے درمیان جگہ دیکھ سکتا ہوں. دیکھو جی. انہوں نے دیکھا تو حضور کے دو کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی, نشانی تھی. بس ابو طالب کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنا تھا کہ وہ تو گر پڑا گویا کہ آپ کے قدموں میں, اور کہنے لگا اس امت کا نبی آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت کا نبی. اب ہم حیران ہیں کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا, یہ میں اپنے محبوب کو بچپن سے ہی عزتیں عطا فرما رہا ہوں. اور آخر میں ایک شعر سناؤں پھر بات ختم کروں. ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کی. شاعر کہتا ہے کم ابن قد علا بابن له شرفا کما علا برسول اللہ عدنان ومن یکم برسول اللہ نسبته تحفظه الاسود وتهدی ثوبان. فرمایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عزت ملتی ہی اولاد کی وجہ سے. باپ بیچارہ دیہاتی سادہ آدمی مزدوری محنت کر, کوئی نہیں اس سے پوچھتا. بیٹا بڑا آدمی بنتا ہے, پھر لوگ عزت کرتے ہیں, اچھا آپ فلاں صاحب کے والد صاحب ہیں, عزت بن جائے گی اولاد کی وجہ سے. فرمایا دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو عزت ملتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی شان والے تھے. کما علا برسول اللہ عدنان, عدنان آپ کی آمد سے 20 پشتیں پہلے تھا. عدنان آپ کا یعنی 20واں دادا تھا عدنان. اس وقت سے اللہ نے سب کو سرداریاں عطا فرما دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پشتے بعد پیدا ہونا تھا, اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو سرداریاں عطا فرمائیں اور عزتیں عطا فرمانے شروع کی. اور آگے شاعر کہتا ہے وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسبَتُ, پھر جس کو رسول اللہ سے نسبت ہوتی گئی تحفظه الاسود وتهدی ثوبان, جنگل کے شیر بھی ان کا احترام کرتے تھے اور جنگل کے سانپ بھی ان کو سلام کیا کرتے تھے. صحابہ کرام جنگل میں رات گزارنے کے لیے اعلان کرتے ہیں اے وحشی جانوروں آج رات خالی کرو. محمد کے غلاموں نے یہاں رات گزارنی ہے. تو شیر چوکیدار بن گئے, سانپ بچھو تابے دار بن گئے. یہ ساری عزتیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلی بات بڑی مزدار ہے, جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی. کہتے ہیں ان یسمع الرجل حب النبی بقرعہ فعدم الرضائب رد وکفران. شاعر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جس کی ہوئی عزتیں ملی. انسانوں کو تو چھوڑو, اگر کدو کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی تو کدو کو بھی عزتیں مل گئی. ایک آدمی نے محفل میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا. آگے نعوذ باللہ کسی نے بے ادبی کی اور کہا میں تو نفرت کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے اس کدو کی بے ادبی سے خطرہ ہے کہیں کفر میں نہ چلا جائے. کیوں کہ کدو محبوب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فعدم الرضا بھی رد و کفران, تو اس کے ساتھ بھی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی شان والا نبی, تو یہ عزتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں. ساری باتوں میں سے ایک بات الم یجد کا یتیما فآوا, آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچہ جب دنیا میں آتا ہے ہوش سنبھالتا ہے, ایک انگلی ماں پکڑتی ہے اور ایک باپ پکڑتا ہے. ماں باپ ہی اسے ساری چیزیں سمجھاتے ہیں. ماں سمجھاتی ہے بیٹا یہ آگ ہے, یہ چولہا ہے, یہ ماچس کی تیلیوں سے نہیں کھیلنا, یہ فلاں چیز فلاں, یہ ماں سمجھاتی ہے گھر کے اندر. باہر باپ لے جاتا ہے یہ مسجد ہے, یہ سکول ہے, یہ روڈ ہے, یہاں پہ یوں کرنا ہے, ایسے جانا ہے. شاہ جی فرماتے تھے ماں اور باپ بچے کی انگلیاں پکڑ کے پھراتے ہیں. اللہ نے ماں اور باپ دونوں کو اٹھا لیا اور فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا, میرے محبوب تیری دونوں انگلیاں پکڑ کے میں اللہ آپ تجھے پھراؤں گا, میں تجھے سمجھاؤں گا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا.
کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے خود تربیت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔